السلام علیکم ناظرین، طالبان کی پیش قدمی تیزی سے جاری ہے اور وہ ہر روز جو ہے کہ ایک نئے صوبے پر کنٹرول حاصل کرتے ہیں اور اب تک کوئی تقریباً 15 سے زیادہ صوبوں پر طالبان کا کنٹرول ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ کابل کے ابھی گھیرا جو ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے اور طالبان جہاں ایک روز پہلے 150 کلومیٹر دور تھے کابل سے، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً 50 سے 55 کلومیٹر دور پہنچ چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں امریکہ اور برطانیہ نے فوری طور پہ اپنا جو سفارتی عملہ اور جو شہری ہیں کابل میں ان کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانیہ اور امریکہ اس سلسلے میں اپنے فوجی جو ہیں وہ بھی کابل میں بھیج رہے ہیں تاکہ ان کی محفوظ جو وہاں سے انخلاء ہے وہ یقینی بنایا جا سکے۔ اور دریں اثنا امریکہ اور برطانیہ نے طالبان سے بھی اپیل کی ہے کہ کابل میں ان کے شہریوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور ان کے اخلاء کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے یا آپریشن کیا جائے گا اس پر بھی جو ہے کہ کوئی حملہ نہ کیا جائے۔ دوسری طرف جو انڈین انوالومنٹ تھی افغانستان کے اندر، اس کے بھی جو اثرات نظر آ رہے ہیں۔ طالبان نے قندوز میں ایک روز پہلے انڈین ہیلی کاپٹر پہ قبضہ کیا تھا جب وہاں پہ ایئرپورٹ پہ قبضہ کیا، اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہرات کے اندر بھی طالبان نے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ کنٹرول سنبھالا ہے، تو وہاں پر بھی ایک انڈین لڑاکا طیارہ جو ہے کہ وہ طالبان کے قبضے میں آ گیا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ فال آف کابل ایک بار پھر ہو سکتا ہے اور طالبان جو ہیں وہ کابل پر اپنا قبضہ جما لیں، کیونکہ اشرف غنی صاحب جو پہلے کسی طور کے اوپر بھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان جنگ بندی کا اعلان کریں تو اس کے بعد بات ہوگی، وہ اقتدار سے الگ نہیں ہوں گے۔ لیکن اب جو دوحہ میں 2 روزہ اجلاس ہوا تھا جو 4 ملکی جس میں پاکستان، امریکہ، روس، چین کے نمائندے تھے، اس سے ہٹ کر جو ریجنل ممالک ہیں ازبکستان یا افغانستان کے ساتھ جو سرحدیں لگتی ہیں ان ممالک کے نمائندے بھی اس اجلاس میں تھے، اقوام متحدہ کے بھی نمائندے تھے۔ تو اس اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی جو ہیں وہ شراکت اقتدار کے فارمولے پر تیار ہیں اور وہ طالبان کو اقتدار میں شراکت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن شاید اب یہ اتنی تاخیر ہو گئی ہے کہ طالبان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور طالبان نے جو ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی اشرف غنی صاحب کو استعفے کی وہ ہفتہ 10 دن پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، جس کے بعد طالبان نے پورے افغانستان کے اندر کارروائیاں شروع کر دی تھیں۔ تو اب یہ لگتا یہی ہے کہ فال آف کابل جو ہے، سقوط کابل کی خبر جو ہے کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر جو افغانستان میں اور اس کے جو گرد و نواح میں جو حالات اور ممالک ہیں ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسرا، جو دوحہ میں جو 4 ملکی کانفرنس تھی اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا اور اس کے اندر 3 باتوں پر تمام فریقین سے زور دیا گیا افغانستان کے، جس میں اشرف غنی کی حکومت بھی ہے، دیگر سیاسی گروپ بھی ہیں اور طالبان جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس میں جو 3 اہم نکات پر جو زور دیا گیا اس میں ایک تو یہ کہ فوری طور کے اوپر جنگ بندی کی جائے افغانستان کے اندر، امن کا عمل جو ہے پیس پروسیس اس کو تیز کیا جائے اور جو سیاسی تصفیہ ہے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ اس اعلامیے میں کہا گیا کہ تمام ممالک نے جو اس اجلاس میں شریک تھے اتفاق کیا کہ طاقت کے ذریعے افغانستان پہ قبضہ کیا گیا یا حکومت پہ قبضہ کیا گیا تو ایسے قبضے اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ کچھ گائیڈ لائنز مرتب کی گئی ہیں دوحہ کانفرنس کے اندر، جن میں طالبان کے ساتھ بھی، اشرف غنی صاحب کی حکومت سے بھی اور دیگر جو سیاسی گروپ ہیں افغانستان سے ان سے بھی یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ان جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے تاکہ افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے اور سیاسی تصفیے کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔ اس میں ایک نقطہ جو ہے وہ گورننس کے حوالے سے ہے، پھر انسانی حقوق کا احترام ہے بشمول جو خواتین کے رائٹس ہیں اور جو اقلیتی حقوق ہیں ان کا احترام کیا جائے۔ پھر اسی طرح سے یہ کہا گیا کہ افغان سرزمین کو یہ انشور کیا جائے کہ وہ دیگر جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی، اور پھر ایک کوئی ایسا نمائندہ حکومت کا جو میکنزم ہے وہ تیار کیا جائے جس میں تمام فریقین کی نمائندگی ہو اور وہ الیکشن پروسیس یا الیکشن ریفارم جو ہیں افغانستان کی ان کو وہ ترتیب دے، اور پھر جو عالمی قوانین ہیں ان کا احترام کیا جائے اور اس میں جتنے بھی انٹرنیشنل لاز ہیں ان کا احترام کیا جائے۔ یہ گائیڈ لائنز ہیں جو تمام فریقین کو ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ وہ ان پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ دوسری طرف امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہری اور سفارتی عملے کو کابل سے نکالنے کے لیے امریکہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 3000 فوجی جو ہے فوری طور کے اوپر کابل میں بھیج رہے ہیں تاکہ یہ ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کریں اپنے سفارتی عملے کا اور ان کے شہریوں کا جو وہاں پہ کابل میں اس وقت ہیں، اور خدشہ ہے کہ اگر طالبان جو اس وقت 50 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ لوگر اور غور جو ہے وہ بھی اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہیں،
تو اگر طالبان 1 یا 2 دن میں یا کسی وقت بھی اگر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گھستے ہیں تو پھر سفارتی عملہ محفوظ رہے اور اس کو وہاں سے نکالا جا سکے. تو اس سلسلے میں ان کی سیکیورٹی اور محفوظ انخلاء کے لیے امریکہ 3000 فوجی جو ہے کابل میں بھیج رہا ہے. برطانیہ نے بھی 600 فوجی کابل میں بھیجنے کا فیصلہ کیا اور ان کا مقصد یہی ہے کہ اپنے وہاں سے شہریوں کو اور سفارتی عملے کو بحفاظت وہاں سے نکالا جا سکے. اور اس کے بعد جو ہے امریکہ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان میں فوجی امداد جو ہے وہ جاری رکھے گا اور اس سلسلے میں کوئی 3 ارب اور 30 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے. لیکن یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کس فوج کو اور کس حکومت کو فراہم کیے جائیں گے. اگر جس تیزی کے ساتھ طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں اور اگر 1-2 دن کے اندر فال آف کابل ہو جاتا ہے تو پھر کیا یہ امداد جاری رہ سکے گی یا نہیں رہ سکے گی, تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. دوسری طرف پاکستان نے چمن بارڈر جو ہے وہ 7 روز سے بند تھا, اس کو کھول دیا گیا. دونوں طرف سے آمد و رفت ہو رہی ہے اور ٹریڈ جو سامان ہے وہ بھی آ جا رہا ہے. اور وزارت خارجہ میں جو ایڈوائزری کونسل ہے وزارت خارجہ کی, اس کا بھی اجلاس ہوا جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس اجلاس کو چیئر کیا, جس کے اندر تمام ڈے بائی ڈے بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور اس چیز پر تشویش کا اظہار کیا کہ افغانستان کی جو اندرونی صورتحال ہے وہ ہر روز بگڑتی جا رہی ہے. ابھی جو اصل معاملہ ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ افغانستان کو اس طرح سے پہلی بات ہے کہ پاکستان پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک نیٹو افواج کو یہاں سے نہیں نکلنا چاہیے. اگر نیٹو افواج بغیر پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے یہاں سے نکلی تو افغانستان کے اندر ایک کیوس پیدا ہو سکتا ہے, اور ایسا ہی ہوا. لیکن پاکستان کی ان تجاویز کے اوپر غور نہیں کیا گیا اور جو دوحہ میں مذاکرات ہوئے اس میں طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا اور اس کے تحت جو ہے کہ اگرچہ یہ 9/11 ستمبر میں اگلے ماہ جو ہے انخلاء ہونا تھا, لیکن امریکہ نے اس کو جولائی میں ہی امیڈیٹلی اچانک جو ہے انخلاء کیا اور اس کے بعد طالبان کے جو حملے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہو گئے. دوسرا معاملہ جو تشویشناک بات یہ ہے کہ اگر دنیا کی تمام بڑی طاقتیں اور طاقتور جو افواج ہیں نیٹو کا جو الائنس ہے اس میں تمام یہ ممالک 20 سال تک افغانستان میں رہے اور یہاں پر افغانستان کی فورسز, پیراملٹری فورسز, ان کی افواج کی تربیت کرتے رہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ اور اربوں ڈالر مطلب $1 ٹریلین جس کے اوپر خرچ ہوئے, لیکن اس کے باوجود امریکہ کے اور اتحادی افواج کے نکلنے کے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر اندر جو ہے کہ ساری جو لوکل اتنی انویسٹمنٹ ہوئی, اتنی تربیت دی گئی, وہ ساری کی ساری کولیپس کر گئی اور وہ بے سود ہوئی. تو یہ امریکہ کو بھی اور ایسے ممالک کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ دنیا کے مختلف ممالک کے خطوں میں اس قسم کے آپریشنز کرتے ہیں, کارروائیاں کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو جو کسی خاص جذبے, مشن یا قومی جذبے کے بغیر اگر کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے پیسے دے کے, ان کو اسلحہ دے کے, ان کو وردیاں پہنا کر کھڑا کیا جائے گا تو کیا وہ دفاع کرنے کے قابل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کو یہ دیکھنا ہوگا اور خاص طور کے اوپر ان چیزوں سے سبق سیکھتے ہوئے ابھی افغانستان کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے, اور نہ یونائٹڈ نیشن کو اور بڑی طاقتوں کو جنہوں نے تمام پچھلی 2 دہائیوں کے اندر افغانستان کے اندر یہ صورتحال پیدا کی, ان تمام ممالک کو مل کر مجبور کرنا چاہیے طالبان حکومت. اگر طالبان جو ہے کہ کابل پہ قبضہ کر بھی لیتے ہیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی یقیناً اس وقت تک پرعزم ہے کہ ان قبضے کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے. پاکستان ان ممالک میں 3 ممالک میں شامل تھا جنہوں نے طالبان کی 90 کی دہائی میں جب حکومت بنی تھی تو سب سے پہلے پاکستان, متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے ان کو تسلیم کیا تھا, لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اگر یہ بزور طاقت قبضہ کرتے ہیں کابل کے اوپر. لیکن افغانستان کے عوام اور افغانستان کے اوپر جو صورتحال ہے وہ کیا گزرے گی. تو حکومت پاکستان یا دیگر ممالک شاید طالبان حکومت کو تسلیم نہ کریں یا سپورٹ نہ کریں, لیکن افغان حکومت کی مدد جو ہے کہ وہ تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کی, افغان عوام کی جو ہے مدد کرنا وہ ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں بھی کوئی لائے عمل بنانا ہوگا. اگر ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہوتا ہے, مہاجرین کا کرائسس پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا, اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو اگرچہ اشرف غنی صاحب نے موقع ضائع کیا جب ان کو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اقتدار سے الگ ہو کے کسی فارمولے کے اوپر ایگری کر لیں اور انٹرم گورنمنٹ بنا لیں, لیکن وہ نہیں کر سکے. اب اگر لگتا ہی ہے کہ اگر طالبان 1 دن کے اندر کابل کے اندر بھی گھستے ہیں اور وہاں پہ خانہ جنگی لڑائی, قتل و غارت گری ہوتی ہے اور وہاں پہ اگر وہ قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر طالبان اپنی شرائط کے اوپر شاید جو ہے کہ کسی بھی سیاسی جو حل ہے یا سیاسی تصفیہ ہے اس کی طرف جائیں.
تو یہ اشرف غنی صاحب یا ان سیاسی قوتوں کے لیے جو پچھلی 2 دہائیوں میں کابل میں انتظامی امور سنبھالتے رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ باعث تشویش ہوگا. یہ صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن ابھی بھی تمام عالمی طاقتوں کو، یو این کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان کے جتنے بھی سیاسی فریقین ہیں ان کو اکٹھا بٹھایا جائے اور ایک کوئی ایسا لائعمل ترتیب دیا جائے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز، تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی نمائندگی ہو، اور ایک انٹرم سیٹ اپ ہو. اور وہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے کہ ان گائیڈ لائنس کے اوپر جو دوحہ پروسیس میں بھی تیار کیا گیا ہے ان کے اوپر جا کے وہاں ایک سیاسی عمل کے ذریعے ایک سیاسی اور عوامی نمائندگی پر مشتمل جو حکومت ہو، تاکہ افغانستان کے اندر جو پھر تعمیری نو کا کام شروع ہوا. کیونکہ دوحہ پروسیس میں بھی جو ممالک تھے انہوں نے بھی کہا کہ افغانستان کے اندر تعمیر و ترقی کے حوالے سے ممالک مدد کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب افغانستان کے اندر ایک نمائندہ سیاسی حکومت ہوگی، قبضے کی حکومت جب ہوگی تو اس کے ساتھ ایسا تعاون نہ کیا جا سکے. تو اس لیے یہ انتہائی ضروری ہوگا کہ فعال آف کابل ہو نہ ہو، خانہ جنگی ختم ہونی چاہیے. اس وقت فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے اور تمام فریقین ایک ٹیبل پہ آنے چاہیے تاکہ کسی مثبت پیش رفت کی طرف آگے بڑھا جا سکے.